الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آج کے اس بیان کے اندر ہم بہت ہی اہم باتیں سیکھیں گے، جن میں سب سے پہلے روزہ کا مطلب کیا ہے۔ تو روزہ کا مطلب ہے جلانا، یعنی روزہ جو ہے جس طرح جسم کو پیاس کی شدت سے جلاتا ہے، اسی طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا گیا روزہ پچھلے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزہ جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا، اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں روزہ جو ہے جو موجود ہے۔ میں یہود مذہب کی بات کرتا ہوں تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ان کا 40 دن کا روزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور موجودہ یہود جو ہیں ان کے اندر جو روزہ رائج ہے وہ 25 گھنٹے کا ہے۔ وہ ہر 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، جس کے دوران وہ کھانے پینے اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی وہ روزے رکھتے ہیں جن کو نفلی روزہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس روزے کے درمیان وہ نرم جوتے جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں ان کو پہننے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب جو ہے ان کے اندر بھی روزہ موجود ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز وہ نہیں کھاتے، باقی چیزیں وہ کھا پی لیتے ہیں۔ اور اسی طرح امت محمدیہ کے اندر روزے بھی موجود ہیں جس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک دن کا جو روزہ ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو ایک دن کا جو اعتکاف ہے یہ 80 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس صدقہ فطر جو ہے اس کی مقدار کیا ہے، اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے، کس کو یہ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اس کی مقدار کتنی ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کے صدقے کے طور پر یہ دیا جاتا ہے۔ اس کی جو مقدار ہے اگر گندم کے حساب سے دی جائے تو اس کی 2.5 کلو جو ہے، یعنی 2 کلو اور 500 گرام اس کی مقدار بنتی ہے، اور جو کے نصاب سے 300، اور گندم کے جو پیسے بنتے ہیں وہ 125 روپے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کا جو نصاب ہے اگر اس کے حساب سے آپ نے دینا ہے تو 320 روپے، کھجور کے نصاب سے 1600 روپے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، رمضان المبارک کے 30 جو دن ہیں ان کا اس نے فدیہ ادا کرنا ہے، تو وہ 3750 روپے بنتے ہیں 30 دنوں کے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ فطر کس کو نہیں دیا جا سکتا؟ اپنے اسفل اور اپنی اولاد، اپنے اعلیٰ اور اپنے اسفل۔ اپنے اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کا والد، آپ کی ماں، اور والد کی طرف سے اوپر جتنے بھی آپ کے دادا، پردادا، اور اسی طرح امی کی طرف سے نانی اور پڑنانی، اور ان کے جو والدین ہیں ان کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اولاد کے اندر آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد شامل ہے، تو ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ تو کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ کیا بہن یا بھائی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بہن اور بھائی کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال ہے کہ
کہ کیا صدقہ بتا کر دیا جائے کہ یہ صدقہ فطر ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور تیسری اس کی جو شکل ہے کہ کیا صدقہ فطر پیسوں کی صورت میں ہی دینا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صدقہ فطر پیسوں کی صورت میں دیا جائے، آپ اس کے متبادل اور کوئی چیز بھی لے کر دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا جو نمبر ہے، ایک والدین پہ نہیں لگتا، آپ کی اولاد پہ نہیں لگتا، اور تیسرا جو سید کی ذات ہے، اہل بیت کی اولاد میں سے جو ہے ان کے اوپر بھی صدقہ فطر نہیں لگتا۔ کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی بچے تھے، تو صدقے کی کھجوریں آئیں تو انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکالی اور فرمایا کہ اہل بیت کے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے، سید کی ذات کے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ جائز نہیں ہے لیکن ان پہ اوپر ہدیہ جائز ہے۔ ہدیہ جو ہے وہ تحفہ جو ہے ہم سید کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں تھیں ان کا خلاصہ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ روزہ اور اس کا مطلب یعنی یہ جلا کر راکھ دینا، جس طرح گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور دوسری جو سٹیپ ہے اس کے اندر یہ حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ کہ وہ کس طرح زندگی سے پیار کرتے تھے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اسی طرح پھر اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ اتنی ہے کہ ایک دن کے اعتکاف جو ہے وہ 80 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور پھر صدقہ فطر اس کی مقدار کیا ہے بڑی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ جن کو نہیں دینا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور جس کو دینا ہے یہ حق ہے مساکین کا۔ جتنے بھی غریب غربا ہیں سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، آپ ان کو تلاش کر کے دیں، پھر آپ اپنے محلے والوں کو، ان کے اندر اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں، نہیں تو پھر جس کو محلے کے باہر بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ میں عمل کی توفیق۔ گرمی کا روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، ان کا انتقال ہونے لگا تو وہ اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب، تو جانتا ہے میں زندگی سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری بڑی بڑی کاریں ہوں، کوٹھیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، بلکہ صرف اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں تیرے سامنے لمبے لمبے سجدے کر سکوں، تیرا قرآن کی تلاوت کر سکوں، تیرا قرآن پڑھ سکوں، تیرا دین سیکھ سکوں، اور گرمی کے روزے رکھ سکوں۔ میرے بھائیو، گرمی کا جو روزہ ہوتا ہے یہ جس طرح زیادہ تکلیف دیتا ہے تو فرمایا کہ اس کا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ تورات اس کے اندر نازل ہوئی، زبور اس کے اندر نازل ہوئی، انجیل اس کے اندر نازل ہوئی، اور قرآن مقدس اسی ماہ مبارک کے اندر نازل ہوا۔